کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام غلام جس پر روز ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، وہ کس طرح اسلام کی تاریخ کا سب سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر بھی احادی کا نعرہ لگاتا رہا اور پھر اسی آواز کو خانہ کعبہ کی چھت پر گونجنے کا شرف ملا۔ واقعے کا آغاز۔ یہ کہانی ہے حبشی النسل سیاہ فام نوجوان بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی، جو مکہ کے قبیلے بنو جمح کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو چند ہی لوگوں نے اس پر لبیک کہا۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ظلم و ستم۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کے غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ وہ انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، پھر وہ انہیں مجبور کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ امیہ کے تمام مظالم انہیں ایک انچ بھی ہلا نہ سکے۔ غلامی سے آزادی۔ ایک دن جب یہ ظالم اپنے مظالم کی انتہا پر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس دردناک منظر کو دیکھا اور ان کا دل درد سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً امیہ بن خلف سے بات کی اور بہت زیادہ رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا۔ یہ ایک حیرت انگیز لمحہ تھا جب ایک مومن دوسرے مومن کی خاطر اپنی دولت لٹا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ عظیم مرتبہ۔ مؤذن رسول۔ غلامی سے آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی تلاش کی جس کی آواز میں سچائی، ایمان اور دلوں کو متاثر کرنے کی طاقت ہو۔ اس کے لیے ان کی نظر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ اس طرح تاریخ کے پہلے مؤذن کا تاج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سر پر سج گیا۔ ان کی دلکش اور باوقار آواز نے اذان کو وہ مقام دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ خلاصہ اور سبق۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظاہری حیثیت یا رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہم صرف ایمان، استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں اور اللہ کی نظر میں وہی بہتر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔